ولیمے کے بعد وہ اور روما ایک ساتھ رہنے آئی تھی اور اب وہ روما کے روم میں اس کے برابر لیٹی پچھلے 40 منٹ سے سفیان نامہ سن رہی تھی۔ سفیان نے یہ کیا، سفیان نے یہ کہا، سفیان ایسے، سفیان ویسے، اور اب بالکل ہی بور ہو کے ادھر ادھر دیکھتی بس ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ روما اب بس کر دو یہ سفیان بھائی کی باتیں، وہ چڑ کر بولی۔ جانے کیوں اس کی رومانٹک داستان سن کے اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ عمر اتنا پریکٹیکل کیوں ہے؟ بالکل روبوٹ لگتا ہے، جو کہوں مان لیتا ہے، جہاں بولوں چلا جاتا، رومانس کے نام سے بھی واقف نہیں، آخر کیوں ہے وہ ایسا؟ سنو تم سے کہہ رہی ہوں۔ روما کے متوجہ کرنے پر وہ چونکی۔ ہاں کیا کہہ رہی تھی؟ میں پوچھ رہی ہوں منہ دکھائی میں کیا ملا؟ 10 لاکھ اور ایک کتاب۔ ارے بھی سیریس؟ روما ہنسی۔ میں سیریس ہوں۔ واٹ ریئلی؟ وہ ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئی۔ کیا تم واقعی میں سیریس ہو؟ وہ اب بھی بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے اٹھی، ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے سے پاؤچ اٹھایا، اس میں سے چیک نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہیں عمر نے دیا ہے؟ ہاں۔ یہ اتنی رقم اس نے خود لکھ کر دی؟ نہیں، اس نے بلینک چیک دیا تھا، رقم میں نے خود لکھی، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ اچھا۔ روما نے غائب دماغی سے چیک اس کی طرف بڑھایا اور واپس لیٹ گئی۔ اپنے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں 10,000 کی معمولی سی رنگ گھماتی وہ ایک ہی بات سوچ رہی تھی، کہیں میں نے عمر کو ٹھکرا کر غلطی تو نہیں کر دی؟ اور تیسری انگلی کی معمولی سی رنگ اس کی اس سوچ کو مزید یقین میں بدل رہی تھی۔ رات کے 7:45 بج رہے تھے۔ وہ گھڑی کی طرف دیکھ کے جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ وقت کم تھا اور کام زیادہ۔ آج خالد صاحب اور رابعہ بیگم نے شادی کے بعد بہت بڑی دعوت رکھی تھی، جس میں ابو سفیان کی پوری فیملی کے ساتھ ساتھ رابعہ بیگم نے فروغ صاحب اور ان کی فیملی کو بھی مدعو کیا تھا۔ وہ اور روما ادھر ہی تھی اور آج دونوں دعوت کے بعد اپنے اپنے گھر جاتی، کیونکہ اس سے اگلے دن روما اور ابو سفیان ہنی مون کے لیے شمالی علاقے کا رخ کرتے۔ صبح سے رابعہ بیگم نوری یعنی ملازمہ کے ساتھ لگیں دعوت کی تیاری میں مصروف تھیں۔ اس کے لاکھ کہنے کے باوجود انہوں نے اسے کچن میں گھسنے نہیں دیا تھا، یہ کہہ کر ابھی تک ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری اور میں کام پر لگا دوں، اور ویسے بھی ساری زندگی یہی سب تو کرنا ہے۔ وہ 3 دفعہ آئی اور تینوں بار رابعہ بیگم نے ٹال کر بھیج دیا، مگر جب مغرب کے بعد نوری چلی گئی تو وہ زبردستی آ کر ان کی مدد کروانے لگی، اور ابھی بھی رابعہ بیگم کو کچن سے بھیج کے خود بریانی دم پر لگا رہی تھی۔ روما لاؤنج میں بیٹھی اپنے ہاتھوں پہ کیوٹکس لگا رہی تھی۔ اس نے جھوٹے منہ بھی رابعہ بیگم کو ہیلپ کرنے کی آفر نہیں کی تھی۔ اس کے ہاتھ بڑی مہارت سے سلاد کاٹنے میں مصروف تھے جب رابعہ بیگم کی آواز آئی۔ ایمان بیٹا اب بس کر دو، باقی میں کر لوں گی، تم جا کے تیار ہو جاؤ، 9 بجنے میں 20 منٹ ہیں، وہ لوگ آنے والے ہوں گے، بس امی سلاد بنا رہی ہوں اور ڈونٹ وری میں 10 منٹ میں تیار ہو جاؤں گی۔ پھر جلدی سے سلاد کاٹ کے رائتا بنایا اور کچن سمیٹ کے اپنے کمرے میں آئی۔ کپڑے نکال کے واش روم میں بند ہوئی۔ 4 منٹ بعد باہر آئی تو منہ سے پانی ٹپک رہا تھا۔ نہا وہ پہلے چکی تھی اور ویسے بھی نومبر کا مہینہ تھا، اس وقت رات کے 8:45 بجے نہانے کا رسک نہیں لے سکتی تھی۔ رائل بلو شارٹ شرٹ میں بلو ٹراؤزر کے ساتھ پنک دوپٹہ جس کے بارڈر پر بلو لیس لگی ہوئی تھی، گوری کلائیوں میں بلو اور پنک کلر کی چوڑیاں، پنک لپسٹک اور بالوں کو کھلا چھوڑ دیا۔ پرفیوم چھڑک کے وہ پلٹی ہی تھی کہ اسے دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھ کے ساکت ہوئی۔ اسکائی بلو شلوار سوٹ میں بلو ویسٹ کوٹ، اس کی گندمی رنگت چمک رہی تھی۔ سلکی بال سلیقے سے جمائے وہ قدم قدم چلتا اس کی طرف بڑھا۔ آج پورے 3 دن بعد دونوں ایک دوسروں کے روبرو تھے۔ سیکرٹ مین کی خوشبو نے اس کے ارد گرد احاطہ کر لیا تھا، تو وہ لمبی سانس کھینچ کے اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگی، اور وہ اس کے سامنے کھڑا یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا۔ السلام علیکم، وہ اس کی بولتی نظروں سے گھبرا کر آہستہ سے بولی۔ سلام کا جواب اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں دے کے اس نے اپنے لب اس کے ماتھے پہ رکھ دیے۔ وہ ایک دم سرخ ہوئی۔ کیسے ہیں آپ؟ آج وہ اسے بے تکلفی سے تم نہیں کہہ پائی۔
اس کی بولتی نظر اسے خائف کر رہی تھی اور وہ چاہنے کے باوجود اس کی جانب نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اب ٹھیک ہوں۔ وہ اس کے اتنے پاس کھڑا تھا کہ دونوں کی سانسیں ٹکرا رہی تھیں۔ مان روما عجلت میں بولتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی اور ان دونوں کو اتنے قریب دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ جب روما کو دیکھ کے اس نے اپنے درمیان فاصلہ بڑھایا اور اب دونوں سرخ چہروں کے ساتھ کھڑے تھے۔ سچویشن ہی ایسی تھی۔ یہ روما بھی نا شادی کے بعد بھی ویسے کی ویسی ہے، ذرا عقل نہیں اس میں۔ اس کو آکورڈ سچویشن میں اسے روما پہ بے حد غصہ آیا۔